اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلسل درس قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ نے کل جو آیہ مبارکہ سماعت فرمائی، اس میں آپ نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے اشیاء رکھی اور پھر فرمایا کہ ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ لیکن فرشتوں کا جواب بھی آپ نے سنا۔ فرشتوں نے کہا یا اللہ تجھے پاکی ہے، ہم نہیں جانتے ان اشیاء کا نام مگر جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، تو ہی علم و حکمت والا ہے۔ آج جو آیہ مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ان اشیاء کے نام بتا دیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون۔ فرمائے آدم بتا دے انہیں سب اشیاء کے نام۔ جب آدم نے انہیں سب نام بتا دیے، فرمایا میں نہ کہتا تھا کہ میں جانتا ہوں آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں، اور میں جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم، ان کو سب اشیاء کے نام بتا دو۔ پچھلی آیہ مبارکہ میں فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ ہم نہیں جانتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے فرمایا اے آدم، فرشتوں کے سامنے ان سب اشیاء کے نام بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا آدم، اے آدم۔ اور قرآن پاک میں کافی انبیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے نام لے کر پکارا ہے، جیسے اے آدم، اے عیسیٰ، اے یعقوب، اے یوسف، اے یحییٰ، اے زکریا۔ لیکن پورے قرآن میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کے پکارا ہو، یہ کہیں نہیں ملتا۔ بلکہ جہاں پکارا یا ایہا النبی کہہ کے پکارا، یا ایہا الرسول کہہ کے پکارا، یا ایہا المزمل کہہ کے پکارا، طٰہٰ کہہ کے پکارا، ایک ایک صفات کے ساتھ ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پکارا۔ کیوں ایسا کیوں کیا؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے پیارے محبوب ہیں۔ جب وہ رب ہو کر اتنی تعظیم سے، اتنے ادب سے ہمارے نبی کو پکارتا ہے، تو امت کو کتنے ادب سے حضور کا نام لینا چاہیے۔ دنیا کا بادشاہ ہوتا ہے، اس کے قانون اس کی رعایا بناتی ہے، لیکن سورہ حجرات کی آپ ابتدائی آیات پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا جو پروٹوکول اور قانون بنایا میرے نبی سے کیسے بات کرنی ہے، ان کو کیسے بلانا ہے، یہ سارے آداب قرآن پاک میں خود رب تعالیٰ نے بتائے۔ فرمایا آپ گھر سے نبی کو آواز دے کر نہیں بلانا، دروازہ کھٹکھٹانے کی اجازت نہیں ہے، باہر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، جب نبی آئیں گے تو ان سے بات کر لینا۔ آپس میں بات کرتے ہو بھلے جملہ ادب کا ہو، جب نبی سے بات کرنی ہے تو تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ رب تعالیٰ ادب سکھا رہا ہے قرآن پاک میں۔ قرآن پاک میں یہ آیات موجود، جب وہ مالک حقیقی ہو کے، مالک کائنات ہو کر اپنے نبی کو اتنے ادب سے، اتنے پیار سے، اتنی تعظیم سے پکارتا ہے، تو امتی کو چاہیے کہ وہ کتنی تعظیم کرے، اسے اندازہ کرنا چاہیے۔ جب رب تعالیٰ اتنی تعظیم سے پکارتا ہے تو امتی کو کتنی تعظیم و ادب کرنا چاہیے، امتی خود ہی اس بات کا اندازہ کر لے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جہاں پر ذرا سی بے ادبی پر سارے عمل عکارت ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے اگر تمہاری آواز نبی کی آواز سے اونچی ہو گئی، بھلے جملہ ادب کا ہو، تمہارے سارے عمل برباد ہو جائیں گے۔ یہ وہ بارگاہ ہے جس کا ادب خالق حقیقی بھی کرتا ہے، وہ مالک ہو کر اتنی تعظیم کرتا ہے، تو امتی کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں کتنی تعظیم کرنی چاہیے۔
وہ مالک حقیقی ہو کر نام لے کر نہیں پکارتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا یا آدم، اے آدم علیہ السلام، فرمایا، پکارا آدم علیہ السلام کو، حالانکہ جنت میں کلام ہوا، آدم علیہ السلام قریب ہی تھے۔ پھر فرمایا، اے آدم انبئہم، ان کو خبر دے دو، یہ جو چیزیں ہیں اور جو چیزیں تمہیں بتائی گئی ہیں ان سب کے نام بتا دو، انبئہم، ان چیزوں کی خبر دو۔ تو چنانچہ آدم علیہ السلام نے ان سب کی خبر دی۔ فلما انبأہم باسمائہم، تو جب اس نے بتا دیے انہیں، یعنی کہ فرشتوں کو سب نام بتا دیے۔ روح البیان نے یہاں لکھا کہ آدم علیہ السلام کے لیے ممبر بچھایا گیا، ممبر لگایا گیا آدم علیہ السلام کے لیے۔ آپ اس ممبر پہ تشریف فرما ہوئے اور سارے فرشتے سب سامنے ادب سے بیٹھے ہوئے تھے یا کھڑے ہوئے تھے، سب فرشتے وہاں پر حاضر تھے، سب ڈیوٹی ختم کر کے آدم علیہ السلام کے سامنے موجود، اور فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام نے سب اشیاء کے نام فرشتوں کو بتائے۔ آج کیونکہ نبی کی صحبت ساری عبادات سے افضل ہوتی ہے، نبی کی صحبت تمام عبادات سے افضل ہوتی ہے۔ آج نمازی بن سکتا ہے، حاجی بن سکتا ہے، غازی بن سکتا ہے، شہید بن سکتا ہے، لیکن کوئی نبی کا صحابی نہیں بن سکتا۔ یہ وہ درجہ ہے صحابیت کا جو نبی کی صحبت سے ملتا ہے، جو ایمان کی حالت میں جو آپ کو دیکھے، یہ شان اس کو نصیب ہوتی ہے، کسی اور کو نصیب نہیں ہوتی۔ جب آدم علیہ السلام نے تھوڑے سے وقت میں تمام اشیاء کے نام بتا دیے، لمحے بھر میں، آن کی آن میں، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنی اشیاء ہیں، کتنی زبانیں بولی جاتی ہیں، کتنی چیزیں ہیں دنیا میں، لیکن سب کے نام آدم علیہ السلام نے فوراً بتا دیے۔ کیوں؟ کس کے شاگرد تھے وہ؟ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سکھایا تھا۔ جب تعلیم کرنے والا استاد ایسا ہو، اللہ تعالیٰ جیسا کوئی استاد نہیں ہے، اسے استاد اور معلم کے الفاظ اس کے شان شایان نہیں ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہوتا کہ کوئی اور اس کے بدلے کوئی اور لفظ کہا جائے۔ لیکن آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو نام سکھائے تھے، فوراً آدم علیہ السلام نے آن کی آن میں سب بتا دیے۔ جب سب بتا دیے تو اللہ فرماتا ہے قول الم اقل لکم، فرمایا کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ انی اعلم غیب السماوات والارض، کیا آسمان و زمین کی چھپی ہوئی چیزیں میں جانتا ہوں۔ جب نام بتا دیا آدم علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فرشتوں سے، کیا میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ میں زمین کی اور آسمانوں کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں۔ اب آپ یہاں دیکھیں، آدم علیہ السلام کو علم دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے کمال کو ظاہر کیا آدم علیہ السلام کے وسیلے سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اپنا علم ویسے ہی فرشتوں کو دکھا سکتا تھا، لیکن اپنا علم دکھایا تو نبی کے ذریعے سے، نبی کے ذریعے اور وسیلے سے اپنے علم کو ظاہر کیا فرشتوں کے سامنے۔ تو جب فرشتوں نے دیکھا، فرشتے بھی بغیر انبیاء کے وسیلے سے خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کو نہیں جان سکتے، تو ہم کس شمار میں ہیں؟ فرشتوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا علم دیکھا تو آدم علیہ السلام کے وسیلے سے دیکھا فرشتوں نے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو آدم علیہ السلام پر ظاہر فرمایا، وہ آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا۔ اور اس آیہ مبارکہ میں رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے علم کی دلیل بنایا اور فرمایا کہ یہ فرشتوں، اب تک تم نے ہم کو بغیر دلیل جانا تھا، تو آج دلیل سے پہچان لو کہ آدم کے علم کو دیکھ کر ہمارے علم کا پتہ لگاؤ، آدم کے علم کو دیکھ کر ہمارے علم کا پتہ لگاؤ۔ اگرچہ تمہاری پیدائش ان سے بہت پہلے ہے،
تمام جہاں کی تم نے سیر کر ڈالی، اور تم عالم بالا کے رہنے والے، اور یہ ذات عالم سفلی کی مخلوقات میں سے ایک ہے، اور ابھی پیدا بھی ہوئے ہیں، اور ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو آدم علیہ السلام کے طفیل ان کے ذریعے ظاہر فرمایا، اور فرشتوں نے دلیل کے ساتھ اللہ کے علم کو جانا۔ پھر اللہ فرماتا ہے وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ فرشتوں سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا تھا یا اللہ یہ انسان دنیا میں جا کر فساد کرے گا اور قتل و خون کرے گا، ایک دوسرے کا خون بہائے گا، ہم تیری تسبیح بھی کرتے ہیں اور ہم ہر وقت تیری عبادت میں مشغول رہتے ہیں، اصل حق خلافت کا تو ہم ہی ہے۔ یہ فرشتوں کے دل میں بات تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تمہارے دلوں میں بات ہے اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے، جو تم چھپاتے ہو اللہ وہ بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ کیونکہ فرشتوں کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم نوری مخلوق ہیں، اور جو نوری مخلوق ہوتی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم سے اعلیٰ کوئی نہیں آ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو تمہارے دلوں میں بات ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے۔ تفسیر کبیر نے اس جگہ ایک نئی بات فرمائی ہے، وہ یہ کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود اور عبداللہ بن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ فرشتوں کی ظاہری بات سے ان کا یہ قول مراد ہے جو انہوں نے بارگاہ الہی میں پیش کیا، اور چھپی ہوئی بات سے ابلیس کا دلی ارادہ مراد ہے۔ جو ابلیس کے دل میں بات تھی اللہ تعالیٰ وہ بھی جانتا ہے۔ ابلیس آدم علیہ السلام کو دیکھ کر حاسد ہوا، اس کے دل میں یہ بات آ چکی تھی کہ میں اس کو سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس خود کو اعلیٰ سمجھتا تھا، آدم علیہ السلام کو ادنا سمجھتا تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود عبداللہ بن ابن عباس یہی فرماتے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے حق میں نازل فرمائی، اور ابلیس سے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو ابلیس کا ارادہ ہے۔ اور دوسری جگہ فرمایا تفسیر عزیزی نے اس بات کو اس طرح بیان فرمایا کہ فرشتوں کی کچھ چیزیں کچھ صفات چھپی ہوئی تھیں، اور وہ ظاہر کب ہوئیں جب انسان وجود میں آیا۔ جب آدم علیہ السلام وجود میں آیا تو فرشتوں کی صفات جو تھی وہ ظاہر ہوئیں۔ اگر انسان نہ ہوتا تو فرشتے اعمال کس کے لکھتے؟ رحم میں بچہ بناتے ہیں، اگر انسان ہی نہ ہوتا تو کہاں بناتے؟ بارش برساتے ہیں، اور کتنے کام ہیں، روح قبض کرتے ہیں، اور فرشتوں کے ہزارہا کام جو فرشتے کرتے ہیں، یہ فرشتوں کی صفات تھی۔ اگر آدم علیہ السلام تخلیق نہ ہوتے تو فرشتوں کی یہ صفات ابھر کر سامنے کہاں سے آتی؟ یہ وہ صفات تھی جو چھپی رہ جاتی۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر فرمایا جو میں تمہاری ظاہر چیزیں بھی جانتا ہوں، اور جو تو کچھ تم چھپاتے ہو میں وہ بھی جانتا ہوں۔ تو فرشتوں کی یہ صفات جو چھپی ہوئی تھی، جب انسان تخلیق میں آیا، انسان پیدا ہوا تو فرشتوں کی یہ صفات بھی واضح ہو گئیں، اور یہ فرشتے سارے کام انجام دیتے ہیں۔ ایک بات اور پتہ چلی کہ علم کی وجہ سے آدم علیہ السلام نے تمام اشیاء کے نام فرشتوں کو بتائے، فرشتوں کو سنائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اوپر فضیلت دی، فرشتوں کے اوپر فضیلت دی آدم علیہ السلام کو علم کی وجہ سے۔ اس لیے عالم جو ہوتا ہے وہ عابد سے بہتر ہوتا ہے، عالم عابد سے بہتر ہوتا ہے۔ ایک بات یہ پتہ لگی کہ کوئی بغیر وسیلے انبیاء کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا، یہ بات کنفرم ہے۔ بغیر وسیلے انبیاء کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا۔ جو ڈائریکٹ پہنچنا چاہے وہ شیطان ہی ہوتا ہے، جو نبی کی تعظیم نہ کرے، نبی کا ادب نہ کرے، اور نبی کی فرما برداری نہ کرے، اور سمجھے کہ میں ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو پہچان لوں گا، تو یہ خیال، یہ سوچ، یہ بے ادبی شیطان ہی نے کی تھی،
اور اس نے کہا تھا میں اس سے افضل ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کو ظاہر فرمایا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو فرشتوں کو ڈائریکٹ بھی سب چیزوں کے نام بتا سکتا تھا، ان پر ظاہر کر سکتا تھا، اپنے علم کو ظاہر کیا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے۔ اس لیے ہمیں قرآن پاک میں جگہ جگہ یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اطاعت کی رسول کی اس نے اطاعت کی اللہ کی۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں اے محبوب تیرے پاس آ جائیں اور آپ بھی ان کے حق میں سفارش کریں تو اللہ تعالیٰ کو یہ توبہ قبول کرنے والا پائیں گے۔ بندے جب اپنی ذات پر گناہ کر لیں اللہ فرمائے محبوب تیرے پاس آ جائیں اور آپ سفارش کریں۔ 5ویں سپارے میں آیت موجود ہے، اور فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو اس رسول کی پیروی کرو۔ اس آیات سے پتہ کیا چل رہا ہے؟ تمام آیات سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ اگر اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی پیروی کرنی ہے تو پہلے رسول کی اطاعت کرو۔ اللہ یہی چاہتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو زمین پہ اپنا خلیفہ بنایا، نائب بنایا۔ تمہاری عقل اور تمہارا بہت کمزور ہے، تمہارے قیاس تمہارے تصورات بہت کمزور ہیں اور تمہارے خیالوں میں نہیں آ سکتا۔ میں نے اپنے انبیاء دنیا میں بھیج دیے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی فرما برداری کرو، ان کی اطاعت کرو، ان سے محبت کرو، ان کی تعظیم کرو۔ اسی کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ جو ڈائریکٹ کہتا ہے میں کسی نبی کی تعظیم نہیں کرتا، نبی کا ادب نہیں کرتا، وہ کبھی اللہ کو راضی نہیں کر سکتا اور وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے جو کہے میں صرف قرآن کو مانتا ہوں حدیث کو نہیں مانتا، وہ شخص گمراہ ہوتا ہے، بے دین ہوتا ہے۔ اس لیے آج بھی جو ڈائریکٹ ابلیس شیطان آسمان کی طرف ڈائریکٹ جاتے ہیں تو فرشتے ان کے اوپر ایک ٹوٹا ہوا تارا مارتے ہیں، جس کی وجہ سے واپس وہ زمین پر آتے ہیں۔ وہ ڈائریکٹ آسمانوں کی طرف جانا چاہتے ہیں تو ان کو مارا جاتا ہے۔ اللہ کی طرف جانا ہے تو اس نے اپنے حبیب کو بھیجا ہے، اس کی فرما برداری کرو، اس کی اطاعت کرو۔ حضور جو کچھ تمہیں بتاتے ہیں وہ لے لو، قرآن میں ہے یہ نبی جو کچھ تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری بہت ضروری ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم جو ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے ظاہر فرمایا۔ جو کچھ میں نے آدم علیہ السلام کو سکھا دیا وہ نہیں جانتے تھے، اور اسی وجہ سے فرشتوں پر ان کو افضلیت دی۔ تخلیق کا مطلب یہی مقصد تھا تخلیق کا کہ عالم اجسام کو عالم ارواح سے کوئی ربط، کوئی تعلق نہیں تھا۔ روحوں کی دنیا تھی، فرشتے نورانی تھے، لیکن عالم اجسام اللہ تعالیٰ نے جسموں کی دنیا بنائی۔ یہ دنیا عالم اجسام، عالم ارواح کو عالم اجسام سے ایک تعلق سا پیدا ہو گیا۔ وہ نور تھے، ظلمت نہیں تھی، نور کو ظلمت سے تعلق پیدا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں عالم بنائے، ایک روحانی بنایا، یہ جسمانی بنایا، پر جب دونوں کے اندر ایک تعلق سا پیدا کر دیا، اس لیے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور تو دیکھا فرشتوں نے اور آدم علیہ السلام کے ظاہر کو دیکھا تو کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے کیا مٹی کا پتلا بنا دیا ہے۔ فرشتوں کی نظر آدم علیہ السلام کے ظاہری پتلے پر تھی، فرشتوں کی نظر آدم علیہ السلام کے ظاہری پتلے پر تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دل میں جو دل رکھا ہے، انسان کے دل میں جو قلب رکھا ہے، فرشتوں کی نظر اس پر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے دل وہ چراغ رکھا انسان کے اندر کہ یہ دل اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے راز، اللہ تعالیٰ کے اسرار، اور یہ سب کچھ القاء کرنا، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ بندے کے دل پر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی روشنیاں، اس کی تجلیاں، اس کا مظہر انسان کا دل ہی ہوتا ہے۔ یہ دل کیا چیز بنائی ہے یہ دل والے ہی جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب چیز دل بنایا ہے، کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے میں ساتوں آسمانوں میں نہیں سما سکتا، سمانا چاہوں تو اپنے بندے کے دل میں سما جاتا ہوں۔ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، تصور میں اللہ کو رکھتے ہیں، اللہ کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی باتیں سنتے ہیں، ہر وقت اللہ سے لو لگاتے ہیں، ان کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے، ان کا دل روشن ہو جاتا ہے، نور کی طرح ان کا دل چمکتا ہے۔ جب دل ان کا نورانی ہوتا ہے، سارا جسم نورانی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی دل انسان کی عقل کو نور کر دیتا ہے۔ جب دل نورانی ہوتا ہے تو پھر عقل نورانی ہوتی ہے۔ جب دل نورانی ہو جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے، تو اس بندے کو گناہ سے کوئی رغبت نہیں رہتی۔ جو لوگ جن کا دل سیاہ ہوتا ہے، وہ لوگ گناہوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں اور گناہوں میں مائل ہوتے ہیں، لیکن جن کا دل اللہ تعالیٰ نے نورانی بنایا ہے، جو لوگ اپنی کوشش سے، اپنی محنت سے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دل کو نورانی کر لیتے ہیں، ان کا جسم پورا نورانی ہو جاتا ہے، اور نور نور سے ملتا ہے، ظلمت ظلمت سے ملتی ہے، اندھیرا اندھیرے سے ملتا ہے۔ اس لیے جس کا دل روشن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ قرب خاص میں آ جاتا ہے، خاص بندہ ہوتا ہے۔ نور والا وہی کام کرے گا جو نورانی ہوں گے، جو اللہ کی طرف لے کر جائیں گے۔ بری صحبتیں، بری سوچیں، برے خیالات اور گناہوں کی بیماری، گناہ کرتے رہنا، یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو ظلمت کی طرف لے جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دل بنایا ہے، فرشتے اس دل کو نہیں سمجھ سکے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کو کیا بنایا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی تخلیق میں انسانی شکل میں، انسانی لباس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 63 سال کے لیے دنیا میں تشریف لانا تھا، اور پھر فرشتوں نے دیکھا، آپ معراج پر تشریف لے گئے، جبریل امین سدرہ پر رک گئے تھے، اور پھر فرمایا میں بال کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ کپڑے بھی نہیں جل رہے۔ پتہ کیا چلا؟ فرشتوں نے اس وقت مانا، یا اللہ جو تو نے انسان بنایا ہے، انسانی تخلیق کی ہے، جس کو اپنا خلیفہ بنایا ہے، اس کی واقعی بہت شان ہے۔ جو شان تو نے آدم علیہ السلام کو دی، اس کی ذریت کو دی، آدم علیہ السلام اور بنی آدم کو جو شان دی یا اللہ تو نے، وہ ہم کو نہیں دی۔ واقعی تو نے آدم کو عزت والا بنایا ہے، اور واقعی تو نے ایسی تخلیق کی ہے جو اشرف المخلوقات ہے، ایسی تخلیق ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دنیا میں خلیفہ بنایا ہے۔ اب انسان کو بھی چاہیے کہ جب خلافت اس کے کندھوں پر ڈال دی گئی ہے، اس کو بادشاہت دے دی گئی ہے، اشرف المخلوقات بنا دیا گیا ہے، تو اب یہ اپنے مرتبے سے نہ گرے۔ کسی کو دنیا میں وزیر بنا دیا جائے یا کوئی عہدہ دے دیا جائے اور وہ کام ایسے کرے جو وزیر کے لائق نہ ہو، تو کیا وزیر کہلانے کا وہ مستحق ہوگا؟ تو انسان جب اس کو خلافت دے دی، اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا ہے، یہ وہی کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو پسند ہے، پھر یہ زمین میں اس کا خلیفہ ہوتا ہے۔ جب یہ صحیح معنوں میں اس کا خلیفہ بنے گا، پھر یہ اللہ کا نائب ہوگا، اللہ کی تجلیات کا، اس کا یہ مظہر ہوگا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دل دیا ہے، یہ اس کا کنیکشن ہوگا تو اللہ تعالیٰ سے ہوگا۔ یہ دل کا کنیکشن ہے، یہ اللہ نے دل دیا اسی لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کے راز، اس کے اسرار اسی دل پر ہوتے ہیں۔ تو یہ دل کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے دل کی کیفیات یہ کیا بنایا ہے، یہ دل والے ہی جانتے ہیں۔ انسان کو چاہیے اس قلب کو نورانی کرنے کی کوشش کرے، ایسے کام کرے جو نور والے ہوتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرے، نمازوں کی پابندی کرے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھے، اچھی باتیں سنے، بری باتوں سے بچے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے جائز کی ہیں وہ کام کرے، جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جائے، تو پھر یہ دنیا میں صحیح معنوں میں اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے۔ آگے بیان جاری ہے، انشاءاللہ آئندہ بیان کل کروں گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔